دعا ایک عبادت یہ حقیقت میں تقدیر کو بدل دیتی ہے، ارشاد ربانی ہے۔ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہماری زندگی خوشیوں اور غموں سے عبارت ہے۔ خوبصورت دنوں میں ہر چہرہ، ہر موسم اور ہر لمحہ رنگین اور دلکش دکھائی دیتا ہے کہ اچانک غموں کی سیاہی حالات کی تندی کو بڑھا کر خوشیوں کا ذائقہ بدلنے لگتی ہے۔ تکالیف و مصائب یکے بعد دیگرے دل و دماغ کے وسیع آنگن میں ڈیرے جمانے لگتے ہیں۔ ہر تدبیر الٹ ہو جاتی ہے۔ سوچ اور عمل مخالف سمت میں سفر کرنے لگتے ہیں۔ کسی غمگسار دوست کا کندھا چاہیے، کسی بہن بھائی کی ہمدردی، کسی اپنے کی تسلی و تشفی، مگر انسان اکیلا، مجبور اور بے بس ہے۔ یہ سب رشتے ناطے تو اچھے دنوں کے ساتھی ہیں۔ نا امیدی مایوسی میں بدلنے لگتی ہے تو تبھی وہ یاد آتا ہے جو اچھے زمانوں میں کبھی یاد نہیں آتا۔ آخری در اسی رب رحیم کا ہوتا ہے جہاں ہم پناہ لیتے ہیں۔ اب انسان کی عاجزی ہے، جھکا ہوا سر، اور اس رب پاک کا در ہے جہاں سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ گناہوں کے بوجھ سے جھکے کندھے، اشک ندامت بہتی آنکھیں، اس کی بارگاہ میں پھیلا خالی دامن، لبوں پر سسکیاں، رحم کی فریاد، درخواست، التجا، اور پھر انسان کا بے اختیار پکار اٹھنا، نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، بے شک تو پاک ہے اور ہم ہی ظالموں میں سے ہیں۔ یہ پکار کسی دولت کے بل بوتے پر نہیں ہے، کسی انسان دوست صاحب اختیار کے سامنے نہیں، بلکہ اس اللہ کے سامنے ہے جو ہم سب کا معبود اور مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور بلا شبہ وہی تقدیر کا بنانے والا ہے اور بگاڑنے والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمان زمین میں ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شان والا، عظمت و ہمت والا، غفور و رحیم اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے؟ رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں، ویسے ہی جیسے اس نے اپنے نیک و صالح بندوں پر کھولے تھے اور ان کو بے پناہ عطا کیا تھا۔ جب حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو 3 اندھیروں میں پکارا تھا، رات کا اندھیرا، سمندر کی تاریکی، مچھلی کا پیٹ، اس خدائے بزرگ و برتر نے ان کو معاف فرما دیا، ان پر اپنی رحمت نازل فرما دی، اور بے شک وہ ہر بندے کو ایسے ہی نوازتا ہے۔ ان دعاؤں کی بدولت اس نے صرف اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں میں سرخروئی عطا نہیں کی، بلکہ یہی دعائیں آج ہم گنہگاروں کی بخشش کا وسیلہ بنی آ رہی ہیں۔ بے شک دعا ہر عام و خاص کے لیے رحمت ہے، اور نیک و صالح اور گنہگار کے لیے بھی۔ دعا کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ نے بطور خاص قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری بندگی کرنے سے تکبر کرتے ہیں، وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اکثر یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ رب تعالیٰ تقدیر لکھ چکے ہیں، اب ہماری کوئی دعا تقدیر کے لکھے کو نہیں مٹا سکتی۔ کیا واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد کو درگزر کر دیتے ہیں؟ کیا دعا ہماری تقدیر کو نہیں بدل سکتی؟ اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے پہلے تقدیر کو سمجھنا ضروری ہے۔ تقدیر کیا ہے اور یہ کیسے بدل سکتی ہے؟ جاننے کے لیے دیکھیں ہماری اگلی ویڈیو۔